سب سے بڑا جو اعتراف حقیقت کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ان علماء کو مساجد کے اندر اور ان دارالحدیثوں میں شیخ الحدیث کو ان کو نکالنے والا سب سے زیادہ وہ شخصیت تھی جسے مفتی محمود کہا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک شیخ الحدیث تھے جامعہ قاسم العلوم میں، لیکن انہوں نے اس طبقے کو اٹھا کر نکالا، اس لیے نکالا کہ جب لوگ آگے بڑھ رہے تھے، دنیا کی میڈیا ان کے پاس تھا اور وہاں پر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جمہوریت کی ماں ہیں، کہتے ہیں نا یہاں کہ برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل سچ کہتے ہو، یہاں ماں ہی کنفرم ہوتی ہے، باپ کا تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ جمہوریت کی ماں کی بات کرتے ہیں تو آئیے پھر میں آپ کی زبان میں بات کروں گا، پھر میں ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کروں گا، پھر میں پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا، پھر میں دستور اور آئین کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر آپ کا پارلیمنٹ ایک ایسا فیصلہ دیتا ہے اور آپ کے پارلیمنٹ کے ممبران بیٹھے ہیں اور آپ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، یہ اسلام میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ مسیحیت میں ہے؟ یہ یہودیت میں ہے؟ یہ مجوسیت میں ہے؟ یہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہے؟ ارے یہ انسانیت میں ہے؟ حیوانیت میں ہے؟ نہیں۔ حیوان بھی مخالف جنس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہاں بھی ہم جنس پرستی، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ کے وہ لوگ بات کرتے ہیں جو آپ کے مذہبی پیشوا ہے، جو انجیل مقدس اس کی نفی کرتا ہے، تورات اس کی نفی کرتا ہے، مہذب معاشرہ اس کی نفی کرتا ہے، ایڈز کے ماہرین اس کی نفی کرتے ہیں، تو آپ ایک ہی جواب دیتے ہو کہ ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس سسٹم نے اور اس پارلیمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا لا ہے۔ کہتے ہیں جناب لاس کے خلاف ہم کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا لا ہے، آپ کے گلے پڑے، لیکن میری بھی ایک پارلیمنٹ ہے، میں بھی اس دنیا میں ایک ملک رکھتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی ہیومن رائٹس اور میری بھی بنیادی حقوق ہیں، اور میرا پارلیمنٹ بیٹھتا ہے، وہ اسی سسٹم کے تحت ایک ایک شخص سے جا کے ووٹ لیتا ہے۔ آپ کے سسٹم کے تحت ہم ووٹ لیتے ہیں اور آپ کے سسٹم کے تحت ایک اسمبلی بیٹھتی ہے، اس میں سارے مولوی نہیں بیٹھے ہیں، سارے لمبے قمیص والے داڑھی والے نہیں بیٹھے ہیں، اس اسمبلی میں بھٹو بیٹھا ہوا ہے، اس اسمبلی میں دیگر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اور اس اسمبلی میں ہمارے چند دیوبند کے علماء، ہمارے چند رہنما اور ان کے ساتھ دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنما میدان میں اترتے ہیں، اور پھر وہ اس قانون کو تبدیل کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کا قانون ہو اور اس میں ترمیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جب ہمارے اس آئین کے تحت، اس پارلیمنٹ کے تحت ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے، ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ناموس رسالت کے حوالے سے، رسالت سے مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی پیغمبر کے خلاف کوئی بھی حرزت سرائی کرے گا، کوئی بھی اس کی توہین کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو آپ کا قانون ہے اور آپ اپنے قانون پہ عمل کریں۔ اگر یہودیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا قتل عام ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بات کہے، سچی بات کہے تو وہ قابل سزا ہے، ہمارے سچی بات پر بھی آپ ہمیں سزا دینے کے لیے قانون بنا سکتے ہیں، تو ہم آپ کے جھوٹی بات پر سزا دینے کا کیوں حق نہیں رکھتے؟